مہاجرین کی نشستیں ہیں، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، بلیک میلنگ کے لیے یوز ہوتی ہیں ہمیشہ. یہ 12 لوگ کئی بھی کسی بھی گورنمنٹ کو گرانے میں عام کردار ہوتے ہیں. ماجد خان صاحب کا میں نام لے کے بتاؤں گا کہ کئی وزرائے اعظم کے خلاف انہوں نے نو کانفیڈنس موومنٹ پیش کی. تو ان 12 نشستوں کے حوالے سے آپ کا ذاتی کیا موقف ہے، پارٹی کا موقف تو چلیں گے؟ ایسے ہے جی کہ جب 70 کا مائن بنا تھا یا اس سے پہلے بھی وہ مسلم کانفرنس ہو، وہ لبریشن لیگ ہو، کیونکہ یہی تھا کہ رائے شماری ہونی ہے اور یہ ہمارا حصہ ہے، ان میں ووٹ ڈالنا ہے. تو ان کو ہم نے ختم نہیں کیا جی. 70 میں ان کو رائٹ آف ووٹ تقریباً ختم ہو گیا تھا. اچھا. تو یہ جو ہے نا اپنے ہمارے 70 میں، ہاں جی نہیں پاکستان میں. اچھا. تو یہ جب ہوا تھا یہ نہیں ہمارے دانیال صاحب جو ہیں جن کے والد صاحب تھے وہ MNA دانیال عزیز، ہاں ان کے چودھری عزیز صاحب، یہ ان کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ مہاجرین کا اخبار رکھا، کیونکہ اپنے علاقے میں مہاجرین کی طرف بہت تھی. تو وہ کہ ان کو جو ہے نا یہ ان کو حق دیا جائے، ان کو کہ یہ الیکشن میں جو ہے نا یہ اپنا آزاد کشمیر پاکستان کے علاوہ آزاد کشمیر اپنا ووٹ ڈال سکتے. صحیح. یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے چودھری عزیز صاحب. وہ اس کشمیر کی وجہ سے تھا. پیچھے اس میں ہو گیا تھا، یہ آئین میں ان کی کوئی نہیں تھی، ایک آرڈیننس کے تحت چلتے تھے. پھر جب 13ویں ترمیم ہوئی تو ہم نے ان کو آئین ہی کور دیا. صحیح. ابھی یہ ہے کہ یہ 12 سیٹیں آئی ہیں. اور آج پھر بھی لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ 9 سیٹیں PTI کے پاس رہیں گے پاکستان سے. آزاد کشمیر میں اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان سے ملی ہے. مسلم لیگ کو آزاد کشمیر سے اتنی نہیں ملی تھی، اس سے زیادہ ملی تھی جتنی PTI کو ملی، اس سے زیادہ ملی تھی. ٹھیک ہے، 9 ہمیں بھی ملی، لیکن آلریڈی ہمارے پاس اتنے ووٹ ہو گئے ہوئے تھے آزاد کشمیر کے اندر سیٹیں آ گئی. اب یہ جو ہے نا یہ پھر یہ استعمال ہوتے ہیں. ابھی یہ لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ جی یہ اس طرح تو نہیں ہے، لیکن ہمارا حصہ ہے کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ جیسے متناسب نمائندگی اس کا بھی میں خلاف ہوں. پتہ کیا پیسہ، اچھا وہ نام پہلے ڈال دیں گے. آپ اس طرح کر لیں کہ یہ جو 12 تو نہیں ہو سکتی اس طرح کی انڈائریکٹ سیٹیں، وہ پھر اسمبلی کا ریپرزینٹیو کریکٹر ختم ہو جاتا ہے. نہیں ووٹ میں بیٹھ کے جس طرح خواتین کا الیکشن ہوتا ہے جی اپنا سمندر پار کا، اس طرح ان کا بھی الیکشن جائے. یہ 4 سیٹیں ہوں، زیادہ نہیں سے 2 ویلی کی 2 جموں. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ جو یہ آزاد کشمیر میں موومنٹ چل رہی ہے تو کیا یہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں جو 50s اور 56 میں آزاد کشمیر میں ہوئے تھے؟ یہ اس طرف جا رہا ہوں میں. سوال میں بتاتا ہوں کہ صرف پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا کہ اس کو لوگ یہ بھی بات کو بنیں گے کہ جی یہ کشمیر ایشو ختم کر رہے ہیں تو لہٰذا مہاجرین کی سیٹیں مہاجرین کو ہی ختم کر رہے ہیں. یہ بھی ایک ہوگا، لیکن مہاجر ہمارا حصہ ہے، ہمارا حصہ ہے. ان کا سروسز میں کوٹا ہے آزاد کشمیر کے اندر 25% ہے. جی بہت بڑا کوٹا 25%، جن میں 6% 90s والا ہے، باقی وہ پرانے ہیں. وہ ہمارا حصہ ہے، ان کو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے نا. لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ آزاد کشمیر میں براہ راست رہتے نہیں ہیں تو وہ جو ادھر کے ایشوز پڑ جاتے ہیں تو اس میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے نا. ایک طرف تو نہیں کرنی، ان سے بیٹھ کر جو ہے نا جو ہمارے 12 نمائندے ان سے بیٹھ کر. اب اس میں دیکھیں نا 2 نان کشمیری ہیں اس وقت، 2 مہاجر، ایک تو کشمیری نہیں ہے، نان اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، ایک نان اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، ایک مہاجر نہیں ہے. اچھا وہ کون سے نان اسٹیٹ سبجیکٹ کون سا؟ نان اسٹیٹ سبجیکٹ تو ہے نا ادھر جو ادھر سے بنا ہے بٹ صاحب ایک دوسرے بٹ صاحب وہ سال خلے کے رہنے والے. ایک بٹ صاحب جو ہیں وہ امرتسری ہیں. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ اپنا یہ کیا کہتے ہیں اسے یہ ہو گئے کچھ، مطلب ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں نا کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، پھر اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا تھا اس کا اس حوالے سے موومنٹ کے حوالے سے. 50s کی جی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس وہ لیڈرشپ نہیں ہے. اچھا نہ سردار ابراہیم صاحب ہیں، نہ خورشید صاحب ہیں، نہ سردار صاحب ہیں، اسکندر صاحب ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی جو موومنٹ ہے نا، یہ جو آج کل ہے، یہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے.
یہ لیڈر لیس، ریڈر لیس. ایک ریڈر لیس جو ہوگی وہ لیڈر لیس ہی ہوگی کہ آپ بڑھتے رہے آگے کو، آپ کو منظر کا وہ نہیں ہے، نشاندہی نہیں ہے. غیر ذمہ دار لوگوں پہ آگ چڑھ جائے گی ساری بات، اور مخصوص مقاصد رکھنے والے لوگ اس پر قبضہ کر لیں. اور آزاد کشمیر جو ہے ایک متنازع علاقہ ہے، یہ بدامنی کا متمل نہیں ہو سکتا، یہ بدامنی کا متمل نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس پر جو یہ مہنگائی کا جو زور پڑا ہے، یہ اس کا بھی مکمل نہیں ہو سکتا. حکومت پاکستان کو ہر صورت میں ان کو شاید اس بعض لوگ جو بیٹھے ہیں، وہی جو ادھر اسلام آباد میں خاص طور پر بیٹھے ہیں، ان کو صورتحال کی سنگینی کا ادراک ہی نہیں ہے کہ خدا اللہ نہ کرے کہ یہاں کچھ ایسی خرابی ہو گئی تو اس کے نتائج کیا ہوں گے. ہمارے جو سو ہوں گے ان کے لیے کیا ہوں گے. یہ ہے دریا جہلم ساتھ ہے جی، کتنا دور ہے ادھر سے، کتنا دور ہے. یہ ہماری ادھر سے آگے نیچے دریا جہلم ہے، تو ادھر اپنا منگلے اس طرف ہے تو بیچ میں دریا جہلم ہے نا، کتنا دور ہے وہ. اپنا برنالہ سے کتنا دور ہے یہ گجرات. کیا رکھنا چاہیے ان کو. تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں آزاد کشمیر یہ خطہ جو آزاد اس کا ہے تھوڑا سا، لیکن یہ 13,000 مربع نہیں، پاکستان کے لیے باعث رحمت اور نعمت ہے. یہ اس کو بوجھ نہ سمجھیں. یہ ہندوستان کے توسیع پسندی کے آگے رکاوٹ ہے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے. اچھا، ایک بات جو رہ گئی وہ یہ تھی کہ آپ نے 5 اگست 2019 کے بعد ایک سپیچ میں کہا تھا کہ میں آخری وزیر اعظم ہوں، تو اس کا پس منظر کیا تھا اور آپ کو نظر نہیں آ رہا آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا اسٹیٹس ختم کرنا چاہ رہے ہیں آزاد کشمیر کا؟ مطلب کیا مطلب ہے، خان حمید صاحب بھی آزاد کشمیر کے صدر تھے، ایک وزیر اعظم، صدر بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے، ٹھیک ہے جی اس سے پہلے بھی لوگ رہے. صحیح. تو کیا مطلب سوائے سردار ابراہیم صاحب، سردار ابراہیم صاحب بڑا آدمی تھا نا، تو خورشید صاحب بھی بڑے آدمی تھے، لیکن جو اختیار ان کے پاس تھا ان کو بھی پتہ ہے، زندہ نہیں ہے وہ، ہمیں تو تھوڑا تھوڑا تو پتہ ہے کتنے بااختیار تھے. تو نام کا وزیر اعظم میں کہتا ہوں نام کیا غلط تو نہیں میں نے کہا تھا. جو وزیر اعظم خود فیصلہ نہ کر سکے اس کے اختیار میں تو کیا وزیر اعظم ہوگا. بہت شکریہ سر آپ کا.